नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, ये एक रोटी और एक प्याज का अमल है। ये तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों का ख़ात्मा कर देगा। ये बहुत ही फौरी ख़ात्मा होगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल अमल है और इसका सदका है। और आप दौलत क्या सलाब चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पास इतनी दौलत आ जाए कि आपके पास किसी चीज़ की कमी ना रहे, तो उस अमल को ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है। ये अमल कैसे करना है आज मैं आपको बताती हूँ। आप इस अमल को करके अपने तकदीर के बंद तालों को खुलवा सकते हैं, अपने नसीब के सितारों को चमकवा सकते हैं। कि ये जो एक रोटी और प्याज का सदका है, ये गोश्त के सदके से भी कहीं बढ़कर बेहतर सदका है। कि पहले दौर की जो अम्माएँ होती थी, माएँ, दादियाँ, नानियाँ, वो इस सदके को जानती थी। आपके ख्वाब में अगर कोई आपके अजीज़ों कारब में से वफ़ात पा चुके हैं, वो मुर्दा आपकी ख्वाब में आता, तो इसका मतलब होता है आपको कोई मुश्किल परेशानी आने वाली है। तो वो करती इस तरह थी कि एक रोटी और प्याज का सदका दे दिया करती थी, तो वो मसले हल हो जाते थे, मुश्किलें टल जाती थी, परेशानियां ख़त्म हो जाती थी। आज भी इस अमल को अगर आप करते हैं तो आप पर मुश्किलें, परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके नसीब के सितारे चमक जाएंगे, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आप इस अमल को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मुश्किलात, परेशानियां, तंगदस्तियां हैं, फाके चलते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आप पर कारोबार चलता हुआ बंद हो गया है, या आपके रिश्ता नहीं हो रहा, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, आप समझते हैं कि आप पर बंदिश है, जादू है, असद है, कुछ भी है, उस वजह से नहीं हो रहा, तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। और आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने को कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, आप उसे फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आप इस अमल को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए कर सकते हैं। मगर जब करने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा। और अमल करना आपका काम है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाही नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने उसकी रहमत पर नज़र रखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं।
اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہو تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر اب تک آپ ویڈیو کو سکپ کرتے آئیں تو آگے سکپ مت کیجیے گا، کاٹیے گا مت، کیونکہ آخر تک آپ کے سمجھنے کی بات ہے، اسی لیے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجیے گا۔ ایسا نہ سکپ کر کے ویڈیو کو سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وظیفے کو کرنا، اپنی طرف سے نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جگہ کی، وقت کی، دن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کہیں پہ بیٹھ کر کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر جب کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ کرنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے یا فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے پورا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، اٹھنا ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ میں آپ کو چند ایسے کام بتاتی ہوں جو بہت بڑی حاجات ہیں آج کے دور میں، علیحدہ علیحدہ طریقوں سے بتاؤں گی آپ کو۔ آپ نے دھیان کے ساتھ غور سے سن کے پھر کرنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے کرنے لگے ہیں وہ مقصد علیحدہ اور اس کی ترتیب بھی علیحدہ بتاؤں گی، تو آپ نے دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک روٹی بنا لینی ہے، لے لینی اور ایک اس کے اوپر پیاز رکھ لینا، اور باوضو ہو کر جب آپ عمل کرنے لگے تو ایک جگہ پر بیٹھ جانا، خاموشی توجہ کے ساتھ روٹی کے اوپر پیاز رکھ کے آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر آپ اگر رزق اور دولت برکت کے لیے کرنے لگے ہیں تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر یا اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کے ایک نام کو یا قہارو اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، پھر روٹی اور پیاز پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ اگر رشتوں میں بندش کے لیے یا کاروبار میں بندش کے لیے آپ بندش کو ختم کرنے کے لیے، جادو ٹونے حسد کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا، اور یا قہارو کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے، پھر روٹی اور پیاز پر پھونک مار دینی ہے۔ اور اگر آپ قرض کے لیے کرنا چاہتے کہ آپ پر بہت زیادہ قرض ہے، اترنے کو کوئی سبب نہیں بن رہا، آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں سے رب کائنات آپ کی مدد کرے اور آپ پر سے یہ قرض ختم ہو جائے، تو قرض کے لیے آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ 7 ٹائم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یا قہارو کو 101 مرتبہ 101 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک کم کرنا ہے نہ ایک زیادہ۔ 101 مرتبہ کا مطلب 101 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ قرض کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو 101 مرتبہ پڑھنا۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت چاہتے ہیں، اپنے سسرال والوں سے کے دلوں میں محبت چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے لیے کر رہے ہیں، جائز محبت کے لیے کیجئے گا، ناجائز محبت کے لیے مت کیجئے گا۔ آپ اپنے والدین کے، بہن بھائیوں کے یا کسی کے بھی دل میں محبت چاہتے ہیں، اس کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں،
تو اس کے لیے آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے سورۃ فاتحہ کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور یا قہارو اس کو بھی آپ نے 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ محبت کے لیے کر رہے ہیں تو پھر 3 عمل آپ نے کرنے ہیں، اور پھر جب یا قہارو پڑھ لے تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے روٹی یا پیاز پر پھونک مار دینی، دم کر دینا۔ ہر جس بھی عمل کے لیے کر رہے ہوں اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد ہی آپ نے روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں، 1 مرتبہ دوبارہ بتا دیتی ہوں، رزق کے لیے برکت کے لیے کر رہے ہیں تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا، اور 7 مرتبہ یا قہارو کو پڑھنا، پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد روٹی اور پیاز پر پھونک مار دینی ہے۔ سیدھے ہاتھ پر روٹی کے اوپر پیاز رکھ کے رکھنا ہے۔ اگر رشتوں میں کاروبار میں بندش جادو تونے حسد کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ یا قہارو کو پڑھ کر درود پاک پڑھنے کے بعد روٹی اور پیاز پر پھونک مار دینی۔ اگر آپ قرض کے لیے کر رہے ہیں تو 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا اور 101 مرتبہ یا قہارو کو پڑھنا ہے، پھر روٹی پر پھونک مارنی ہے۔ اگر محبت کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے، تو سورۃ فاتحہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا، اور یا قہارو کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا، اور یا ودودو کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا وہی درود پاک پڑھ کر روٹی اور پیاز پر پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو کیا اس کی دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پھر آپ نے اس روٹی اور پیاز کو صدقہ کر دینا ہے، کسی فقیر کو دے دیں۔ کہتے ہیں کہ پیاز کا صدقہ کوئی نہیں لیتا، تو آپ اس طرح کیجئے گا کہ اس پیاز سے تھوڑا سا کوئی سالن وغیرہ بنا لیں، اور پھر روٹی پر وہ سالن رکھ کے کسی کو صدقہ کر دیں اور وہ کھا لے گا انشاءاللہ العزیز، تو آپ کی تمام حاجات، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔